اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسطوا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 51 سے 54 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اوپر سے جو بیان چلا رہا اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے تھے، جس میں زمین آسمان اور اس کے بیچ کی مخلوق، جس میں بادلوں کا اکٹھا کرنا، بادلوں کا چلانا، اس سے بارش برسانا اور ان میں سے اولے برسانا، بجلی کا چمکانا، پھر ان سے بعض لوگوں کا نفع بعض لوگوں کا نقصان، فرمایا کہ یہ سارا کام ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات دن کا الٹ پھیر، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر جانوروں، مختلف قسم کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی سے بنایا، یعنی ہر ایک کی تخلیق میں پانی کا عنصر شامل ہے۔ کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، اور کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کئی جو ہیں ان کے کئی پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح کی چاہے تخلیق فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کی اطاعت آسان ہی نہیں بلکہ وہ موجب سکون بن جاتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہا ماننا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنے سے سکون ملتا ہے، وہ بوجھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائیں کہ ان میں غور و فکر کرو تاکہ تمہاری اللہ سے محبت پیدا ہو۔ محبت پیدا ہوگی تو دین پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد پھر منافقین کا طرز عمل بیان کیا تھا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کسی فیصلے کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اپنے مفاد کو سوچتے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں ان کا کوئی فائدہ ہے پھر تو آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نقصان ہوگا، فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول کی عدالت میں نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہوا کیا ہے؟ کیا ان کے دل میں شک ہے اس لیے نہیں آتے؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بارے میں شک ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اور رسول کی عدالت سے ان کو انصاف نہیں ملے گا، ان پہ کوئی ظلم ہوگا، تو آخر کیوں نہیں آتے؟ یا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے، ان سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتے۔ تو کئی منافقین کو جب یہ مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس نہیں آتے تھے، جب وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔
وہ چاہتے تھے کہ کسی یہودی عالم کے پاس جا کے فیصلہ کرا لیں، کیونکہ وہ تو رشوت لے کے بھی فیصلہ بدلتے تھے، سفارش بھی وہاں چل جاتی تھی، اور یہاں تو کوئی چیز نہیں چلتی تھی۔ تو اس قسم کے کئی سورۃ النساء میں بھی واقعات گزر چکے ہیں کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، دعویٰ تو قرآن پر ایمان کا کرتے ہیں، فیصلے یہ طاغوت سے کراتے ہیں، غیر اللہ سے کراتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مفاد کو نہیں دیکھتے، اللہ اور رسول کے حکم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو، پر فیصلہ یہیں سے کریں۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی نقصان ہوا بھی تو عارضی ہے، لیکن اللہ رسول کے فیصلے پر اگر ہم نے دل و جان سے تسلیم کر لیا تو آخرت کا فائدہ تو ہوگا، اور آخرت کا فائدہ ہی دراصل دائمی اور مستقل فائدہ ہے۔ تو ان کی نظر وہاں پر ہوتی ہے، یہاں کے نقصان کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ انہی واقعات میں ایک یہودی نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسلمان حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدمہ پیش کیا حضور کی عدالت۔ کہنے لگا یہودی کہ حضور اس کے اوپر میرے 4 درہم ہیں، 4 درہم، اور یہ نہیں دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، ابو حضرت رضی اللہ عنہ کہ بھئی تیرے اوپر اس کے 4 درہم ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں، مانتا ہوں کہ اس کے 4 درہم ہیں، اور میں نے بھرپور کوشش کی ہے دینے کی، لیکن ابھی صورتحال یہ کہ میں نہیں دے سکا، لیکن میرا مجھے اقرار ہے اور میں اس کا حق ضرور دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں جو صحابہ تھے ان سے فرمایا تم میں کوئی ہے جو اس یہودی کا حق اس بھائی کی طرف سے ادا کر دے؟ ایک دفعہ کہا مجلس میں خاموشی چھا گئی، نہیں ہوگا بیچاروں کے پاس کوئی۔ دوسری دفعہ پھر سوال کیا تو پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تو آخر ابو حضرت رضی اللہ عنہ جو مخلوص تھے وہ خود اٹھ کھڑے ہوئے اور یہودی کا ہاتھ پکڑا اور کہا تو میرے ساتھ چل۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے، بازار میں لے گئے۔ اس نے کہا دیکھ میرے پاس 2 چیزیں ہیں، یا میری پگڑی ہے یا میرا تہبند ہے، ٹھیک، اور اوپر کپڑا بھی نہیں ہے، 2 کپڑے۔ پگڑی جو ہے وہ بوسیدہ پرانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 4 درہم کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پگڑی اتار کے اس کو تہبند باندھ دیا، اور تہبند اتار کے اس کے حوالے کر دیا کہ یہ 4 درہم بھی قبول کر لے، یہ 4 درہم سے زیادہ کا ہوگا، یہ کم سے کم 4 کا تو ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یوں اپنا قرضہ چکا دیا۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ تو خیر بخل سے مسلمان تھا، عام طور پہ تو لوگ قرضہ لے کر مکر ہی جاتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں مجھ پر، یا اور اس قسم کے بہانے کرتے ہیں کہ نہیں میں تو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو کم شاذ و نادر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول سے فیصلہ کراتے بھی ہیں اور فیصلے پہ پھر راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی آخرت کی سعادت ہے۔ دنیا میں نقصان سے ہی، لیکن آخرت کی سعادت ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنا مفاد پیش نظر رکھتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مقدمہ ہمارے حق میں فیصل ہوگا تو پھر حضور کے پاس آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونے کی توقع نہیں تو پھر وہ اس طرف رخ نہیں کرتے، اور دوسری جگہ میں جہاں ان کو توقع ہوتی ہے کہ ہم غلط طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں کرا دیں گے وہاں جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مومنانہ صفات، یہ تو منافقانہ صفت ہے، مومنانہ صفت کو اللہ نے بیان کیا آج کی آیت میں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بے شک مومنوں کی بات تو جب بھی مومنوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کسی فیصلے کے لیے تو لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے،
اور جب ان کو فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو مومنوں کا قول کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں بس ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے مان لی، اور فوراً وہ آپ کی عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا فیصلہ ہمارے خلاف ہوتا ہے، ہمیں اس میں نقصان ہوگا، ہمیں اس میں فائدہ ہوگا، اس کو نہیں دیکھتے، بس سمینا واطعنا کہتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کی طرح سمینا وعصینا نہیں کہتے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ جب یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کوہ طور ان کے سر پہ اٹھا کر کہ تم اس کتاب کو جو تم ہی نے مانگی ہے اس پہ عمل کرو گے، نہیں کرتے ہو تو ابھی یہ پہاڑ تمہارے سروں پر رکھ کے تمہیں پیس دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر نیچے سے یوں دیکھتے کہ پہاڑ آ تو نہیں رہا ہمارے سروں پہ، سمینا سمینا یہ سن لیا اپنی بات، لیکن دل پھر بھی ان کے انکاری تھے کہ بس عمل نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اپنی بات سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ دل سے کہتے نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، لیکن ان کی صرف زبانی اقرار کی وجہ سے پہاڑ ہٹا دیا، زبانی اقرار سے۔ تو فرمایا کہ مومن ایسا ہے، وہ کہتے سمینا ساتھ میں اطاع، سنا ہے تو مانیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو اللہ کی بات کو سنتے بھی ہیں پھر مانتے بھی ہیں، یہ فلاح پانے والے۔ فلاح اصل میں کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ جس کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ ہو، کبھی بھی ناکامی نہ ہو، اس میں کا فلاح۔ اس معنی کے لحاظ سے فلاح کو جنت کی صورت ہی میں حاصل ہوگی کہ جو جنت میں چلا گیا اب کبھی ناکامی نہیں ہوگی، لیکن جنت میں جب تک نہیں گیا آدمی تو کامیابی اور ناکامی دونوں سے واسطہ رہتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی رہتا ہے، بروں کو بھی رہتا ہے، یہاں تک کہ مادی دنیا کے قانون میں انبیاء کرام کو بھی کبھی کبھی ناکامی ہو جاتی ہے دشمن کے مقابلے میں کسی نہ کسی چیز کی۔ تو اس لیے مکمل فلاح جس کو کہتے ہیں نا وہ صرف جنت کی صورت ہے، لیکن دنیا میں بھی اہل ایمان کو کافروں کے مقابلے میں فلاح نصیب ہوتی ہے، وہ یہ کہ ناکامی کی صورت میں بھی مومن کا دل ٹوٹتا نہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور اس کامیابی کو، اس ناکامی کو ناکامی سے بدلنے کی اس کو امید رہتی ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن کافر پہ جب ناکامی ہوتی ہے تو بالکل دل توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں ہے، اس کی مدد پر، اس کی نصرت پر، اس کے معاملات پر اس کو یقین نہیں ہے، تو اس لیے کافر تو ناکام ہوا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، پر مومن کا دل بھی پھر بھی ٹوٹتا نہیں، تو اس لحاظ سے مومن یہاں بھی کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ کون کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، تو اطاعت کا تعلق تو ظاہر سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات فرض کیے ہیں ان کو بجا لاتا ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو وہ بجا لاتا ہے، تو یہ اطاعت ہے۔ لیکن یخش اللہ اور یتقی جو دو باتیں ہیں ان کا تعلق دل سے ہے، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا پابند ہے۔
تو ظاہری اطاعت بھی کرتا ہے اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور دل میں یخش اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے کہ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اطاعت نہ کی تو ناکامی بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو خشیت کا تعلق دل سے، ٹھیک ہے نا، خوف دل میں ہوتا ہے۔ وَيَتَّقْ ہے اور بچتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے جذبات بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب دل میں گناہ سے بچتا ہے آدمی، یعنی گناہ کا احساس ہوتا ہے اور اس کی سزا کا احساس ہوتا ہے، تو عملی طور پر پھر گناہ کے پاس نہیں جاتا۔ تو بہرحال خشیت اور تقوی کا تعلق دل سے ہے اور اطاعت کا ظاہر سے۔ تو جو ظاہری اطاعت بھی کرتا ہے اور دل سے بھی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ کے عذاب کو عذاب سمجھتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ بس یہ کامیابی تک پہنچ جائیں گے کیونکہ ان کے یہ جذبات اور ان کے یہ اعمال ان کو کامیابی تک پہنچا دیں گے۔ تو یہاں چار باتیں ذکر فرمائیں جو کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دراصل تو دو چیزیں نہیں ہیں، دراصل تو ایک ہی چیزیں ہیں۔ جیسے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو پھر ان کو دو کیوں ذکر کیا؟ تو دو اس لیے ذکر کیا کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے قرآن حکیم جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس کے احکامات کو عمل میں لانا۔ اس میں جو ایمانیات ہیں ان ایمانیات پہ ایمان رکھنا، جو اعمال ہیں ان اعمال کو بجا لانا، جو منہیات ہیں ان سے باز رہنا، اس کو اللہ کی اطاعت کہتے ہیں۔ اور رسول کی اطاعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی پیش کیا، زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نمونے کے مطابق چلنا، تو یہ اطاعت رسول کہلاتا ہے۔ تو حقیقت میں تو ایک ہی چیز ہے لیکن بظاہر دو ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا یہ رسول کی اطاعت ہے، ورنہ دراصل چیز ایک ہی ہے۔ دو ہوگی، اور تیسری اللہ سے ڈرنا، اور چوتھی گناہوں سے بچنا۔ یہ چار چیزیں کامیابی کا زینہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک رومی شخص، روم کا باشندہ، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس آنے کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی یوں ہی پڑھ کے سنا دیا کہ اس پر کوئی ایمان و یقین؟ اس نے کہا نہیں، میں ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ آخر تیرے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے، اس طرف تو کیسے آیا؟ اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، اور نبیوں پہ جو جو صحیفے نازل ہوئے تھے جو مل سکے ہیں، تو وہ سب میں نے اسٹڈی کیے، سب میں نے پڑھے، اور ان کی جو لذت اور چاشنی ہے نا وہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں کتنی لذت اور کتنی چاشنی ہے، کتنی چاہت ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مسلمان قیدی ہمارے پاس آیا، ہمارے ملک میں قید ہوگا، تو وہ ہماری قید میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا،
اور یہ آیت وہ بڑا پڑھا کرتا تھا، یہ بھی میں نے پڑھی، اس آیت کو وہ بہت پڑھتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے ظاہر بات ہے کہ مطلب سمجھایا ہوگا کہ اس میں وہی 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ جو یہ 4 کام کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ تو جب میں نے اس سے اس آیت کا مطلب سنا تو میں نے میچنگ کی پچھلی کتابوں کے مضامین کے ساتھ، تو یہ مضمون ان کے ساتھ بالکل میچ کر گیا، مل گیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تو وہی کچھ کہہ رہی ہے کتاب، اور پھر مختصر لفظوں میں ایک ہی آیت میں جو پچھلی کتابوں کے کئی صفوں میں ہیں تفصیلات اور تشریحات، تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ سارا کسی ایک ہی سرچشمے سے آیا ہوا نظام ہے، ایک ہی چشمے سے سیراب ہے یہ سب۔ تو اس بنیاد پر میں نے سمجھ لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں سے یہ بالکل مل رہی ہے مضامین کے لحاظ سے، تو میں اس لیے مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اس آیت کی جامعیت پر، کہ ایک آیت ہی اسلام کے پورے نظام کے لیے کتنی جامع ہے، اس کو یوں بیان کیا کہ اس میں، یعنی اس نے خود تفسیر بیان کی کہ من یطع اللہ میں تو اللہ کے مقرر کردہ فرائض آ گئے، کہ جو چیزیں اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں وہ تو من یطع اللہ میں آ گئی، اور ورسولہ میں رسول کی سنت آ گئی، ان کی زندگی آ گئی، اور یخشى اللہ میں گزشتہ زندگی آ گئی، کہ گزشتہ زندگی میں جو وہ گناہ کر چکا ہے، کفر یا شرک یا معصیت کر چکا ہے، اس پر ڈرا، اس پر اللہ سے ڈرا کہ میری ان گناہوں پر کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور یتقی سے مراد آئندہ زندگی میں پھر بچتا رہا، تو پچھلی زندگی کے گناہوں سے ڈرا، آئندہ ڈر کے بچتا رہا، تو گویا اگلی پچھلی زندگی بھی صاف ہے، اگلی پچھلی زندگی بھی، کیونکہ توبہ اسی کا نام ہے نا، کہ کیے ہوئے پر نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا، غلطی کو تسلیم کر لیا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو گیا، توبہ اسی کا نام ہے، اور توبہ سے سارے گناہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے فرائض مان لیے، رسول اللہ کی سنت مان لی، اور اگلے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی، بچ گیا، تو کامیابی۔ 4 لفظوں میں خلاصہ اور لب لباب پچھلی کتابوں کی تعلیمات کا بیان ہو گیا، اور یوں سمجھے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کا بھی لب لباب تو یہی ہے نا، قرآن مجید کی۔ تو اللہ کے کلام میں یعنی اتنی جامعیت ہے کہ مختصر لفظوں میں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ سمو دیتے ہیں۔ یہ تو خیر کلام الہی ہے، اس کی جامعیت کی کیا بات۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی جامعیت دی تھی بولنے میں کہ آپ کی زبان مبارک سے بھی مختصر سا جملہ نکلتا تھا، اور جس میں معانی اور مطالب کا سمندر ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ کی طرف سے جامع کلمات عطا فرمائے، بہت سے معانی اور مطالب کو جامع کلمات، یعنی میری زبان سے اللہ ایسا کلمہ نکالتے ہیں کہ مختصر کلمے میں علم کا سمندر ہوتا ہے۔ تو آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑا بڑا مطلب ہوتا ہے، جیسے الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ چھوٹا سا جملہ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، ہر کسی کا بھلا چاہنا یہی دین ہے، ہر کسی کا بھلا چاہنا یہ دین ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں بڑا مان ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر رخ کلام منافقین کی طرف موڑتے ہیں اور ان کی ایک اور خصلت کو بیان کرتے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافق لوگ کرتے تو کچھ نہیں لیکن اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور قسمیں بھی معمولی نہیں، مضبوط قسمیں، جہد ایمانے، پکی قسمیں۔ جی کس بات پر؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ ضرور نکلیں گے۔ وہ جی کیا بات ہے جناب، آپ کا تو ہر حکم واجب تعمیل ہے، تو باتیں بنانی تو ان کو ماشاءاللہ خوب آتی ہیں، تو خوب باتیں بنائیں گے اور پکی قسمیں اٹھائیں۔ جی آپ حکم کر کے تو دیکھیں، آپ حکم کر کے تو دیکھیں۔ تو ایسے لوگ جو حکم کی تعمیل کم ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو یہ بھی کہتے تھے اللہ کی قسم، اللہ واللہ باللہ تاللہ ہے، لئن امرتہم لیخرجون، اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ ضرور آئندہ جہاد کے لیے نکلیں گے، یا اور کسی کام کے لیے آپ ان کو بھیجنا چاہیں، تبلیغ کے لیے بھیجنا چاہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی کام کے لیے تو کہتے ضرور جائیں گے، جی آپ حکم تو کریں۔ اللہ ان کے دل کی مرض کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کی قسموں پہ مت جائیں، یہ اندر سے جھوٹے ہیں۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، جب یہ قسم اٹھائیں تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیا کریں کہ قسمیں مت اٹھاؤ، لا تقسموا، طاعۃ معروفہ، بات ماننی جو ہے وہ دستور کے مطابق ہے، ضابطے کے مطابق بات ماننی ہے تو مانو، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں ہی باتیں نہ بتاؤ، بناؤ، اٹھو اور کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ، قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ طاعۃ معروفہ یعنی بات کا ماننا، اللہ رسول کی بات کا ماننا معروف طریقے پہ ہونا چاہیے، دستور کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور تمہارے کردار سے اللہ ہمیں بھی یعنی باخبر کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے سامنے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ کر کے دیکھو، ٹھیک ہے۔ اب ان کی بات کیا کریں، اب ہمارا اپنا حال بھی تو یہی ہے، ہم لوگ بھی باتیں تو بڑی بڑی بناتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے کا وقت تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ بس اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، ٹھیک ہے، اس میں قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اطاعت کر کے دکھاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیر دیا، نہ کی، تو اس کا نقصان نہ اللہ کو ہے نہ اللہ کے رسول کو ہے، کچھ بھی کسی کا نقصان نہیں، بلکہ اس کا نقصان خود تمہیں ہوگا، تم ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، بے شک نبی پر وہ ہے جو ان پر ذمہ داری عائد کی گئی، ان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا، جی، تو ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، قانون، ضابطہ تم تک پہنچا دے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، جی۔ ان سے اگر سوال ہوگا تو اسی ذمہ داری کا ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی میں میرے بندوں تک میرے احکامات پہنچائے یا نہیں پہنچائے، ٹھیک۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور وہ کیا کہ تم اللہ کے رسول کے تعلیمات کو ان سے حاصل کرو، اس پہ خود عمل کرو، اور پھر آگے اس مشن کو چلاؤ، آگے لوگوں تک اس مشن کو چلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی اللہ سے
وہی وصول کر کے تم تک پہنچانا، اس کے بارے میں ان سے پوچھو گے۔ آگے اس حکم پہ عمل درآمد کرنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کا سوال تم سے ہوگا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اس کو آگے پہنچائیے، اپنے تک محدود مت رکھیے، آگے پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور کوئی ایک بات بھی وحی کی آپ نے آگے نہیں پہنچائی، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے سرے سے تبلیغ کی نہیں ہے، ایک بات بھی نہیں پہنچائی تو ہم کیا سمجھیں گے کہ آپ نے فریضہ تبلیغ ادا ہی نہیں کیا، لہذا آپ کو سب کچھ پہنچانا ہے۔ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، زندگی بھر یہ ذمہ داری نبھاتے رہے، اور حج کے موقع پہ جب خطبہ دیا تو تقریباً آپ کی محنت سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اس موقع پہ سارے ہی حاضر تھے، تقریباً تو 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ کا مجمع اس وقت اطراف عالم سے حج کے لیے آیا ہوتا، تو عرفات کے میدان میں آپ کی اس محنت اور تبلیغ کا گویا پھل آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، تو آپ نے ان لوگوں سے خطاب کر کے اپنی ذمہ داری کے بارے میں ان سے شہادت لی کہ لوگوں میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچائے یا نہیں، ان سے لوگوں سے جواب طلبی کی، تو سب لوگوں نے جواب میں کہا اِنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ، کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور صرف پہنچائے نہیں، آپ نے یہ امانت الہی ادا کر دی اور امت کی پوری خیر خواہی کی اور بھلائی کی، اور اللہ کے راستے میں اس کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے پورا مجاہدہ کیا، پورا جہاد کیا، پوری کوشش سے آپ نے یہ کام کیا۔ جب سب لوگوں نے اقرار کیا تو آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ جی کیا میں نے ان کو پہنچا دیا، انہوں نے اقرار کر دیا، آپ اس کے اوپر یعنی گواہ ہو جائیے، میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تو حضور نے اپنی ذمہ داری نبھائی، امت سے اقرار لیا اور اللہ کو اس پر شاہد بنا دیا، ان کی ذمہ داری تو ختم ہوگی، فارغ ہوگی۔ اب رہی امت کی ذمہ داری، تو امت کے ہر طبقے سے اب اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے شریعت کو وصول کیا، پہلے تو وصول کیا کہ اور کاموں میں لگے رہے، ایک دوسرا یہ کہ وصول کرنے کے بعد اس پہ عمل کیا کہ نہیں یہودیوں کی طرح کتاب لے لی، پڑھ لی اور بس چھٹی، اور تیسری یہ کہ اس مشن کو آگے چلایا، کیونکہ اب نبی تو اور نہیں آئیں گے چلانے کے لیے، یہ ذمہ داری بھی امت پر ہے کہ اب اس پروگرام کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو آگے پہنچاؤ، ان تک پہنچاؤ جن تک وہ بات نہیں پہنچی۔ تو یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ جتنا علم اس تک پہنچے وہ اس علم کو آگے ان تک پہنچائے جہاں نہیں پہنچے۔ تو علیکم ما حملتم، تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی جو تم کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر اس بارے میں تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، جی
تو تہتدوا تمہارا اپنا فائدہ ہے، تم ہدایت پاؤ گے، سیدھے رستے پہ رہو گے، نجات پاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں مگر کھلم کھلا پہنچانا ہی ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے۔ اب تمہاری ذمہ داری کی بات ہے۔ اس بات کے بعد حق تعالی شانہ اب پھر اہل ایمان سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، پورا کریں گے، تو ان سے اللہ تعالیٰ خلافت عرضی کا بلکہ 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس مشن پہ چلیں گے اور چلائیں گے اور ان کو پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں 3 نعمتیں ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ خدا زمین میں ان کو حکومت دے گی، ایسے لوگوں کو زمین میں اقتدار ملے گا، حکومت ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ ان کا دین مضبوط اور مستحکم ہوگا، اور ان کے دین پہ عمل درآمد ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے جب حکومت ملے گی تو مسلمان اپنی حکومت میں اللہ تعالیٰ کے دین ہی کو تو نافذ کرے گا، خود بھی چلیں گے اور ان کو بھی چلائیں گے، تو دین بھی مستحکم ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ امن قائم ہو جائے گا، خوف و خطر، بد امنی ختم ہو جائے گی، امن اس کی جگہ آئے گا، خوشحالی اس کی جگہ آئے گی۔ تو بتائیے کہ یہی 3 چیزیں تو مطلوب ہے آج، اور ان چیزوں کا اللہ وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن لگاتا ہے، وہ کنڈیشن آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، کافروں سے نہیں، جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، ان سے وعدہ ہے۔ اس آیت کا نزول 5 یا 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر ہوا ہے۔ جب جنگ بنی مصطلق ہوئی تھی اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس وقت تک جو لوگ مومن ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو یہ وعدہ ان سب سے ہے۔ اس وقت تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں یہ وعدہ ان سے ہے۔ اور اس وعدے کا ایفا یعنی یہ وعدہ پورا بھی ہو چکا ہے، یہ وعدہ پورا بھی ہو چکا ہے، اور اس وعدے کے نتیجے میں خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں قائم ہو چکا ہے۔ 4 خلفاء راشدین جو ہیں جن کو بالترتیب حضور کے بعد خلافت ملی، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ یہ 4 خلفاء اس آیت کے نزول کے زمانے تک مسلمان، مومن، مجاہد اور حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالترتیب ان کو خلافت ملی، تو یہ وعدہ اللہ کی طرف سے پورا ہو چکا ہے۔ اب آئندہ کے لیے یہ وعدہ انہی لوگوں سے ہے جو ان لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا کریں گے، ورنہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، ورنہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ تو جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں وہ عامل الصالحات، اور خالی ایمان نہیں، ایمان کے بعد نیک اعمال بھی انہوں نے کیے، ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے، جن چیزوں کو سچا سمجھا ان کو عملی طور پہ کیا۔ آج ہم سچا تو بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہوتا ہے، تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو سچ سمجھتے ہو اس کو کر کے دکھاؤ، ورنہ یہ دعویٰ ہی غلط نکلتا ہے کہ سچ کسی چیز کو کرتے ہو، کہتے ہو، اور کرتے کچھ دوسرا ہو۔ تو انہوں نے عمل صالح بھی کیا، یعنی اپنے دعوے میں سچے عمل کے ذریعے سے اپنی سچائی کو انہوں نے ثابت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن باعمل لوگوں سے وعدہ کیا، کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
کہ اللہ ان کو ضرور زمین کی خلافت دیں گے، زمین میں خلافت دیں گے۔ زمین کی خلافت کا معنی زمین میں اقتدار دیں گے، زمین میں حکومت دیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے خلافت دی زمین کی ان لوگوں کو جو ان لوگوں سے پہلے، اس امت سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اس امت سے پہلے جن لوگوں کو خلافت ملی، یہ قوم عمالقہ کی جگہ سے بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ جب بنی اسرائیل اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے، تو اس وقت بنی اسرائیل کیا تھے؟ 70-72 افراد تھے۔ اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے خاندان کے جو افراد تھے، یہی بنی اسرائیل تھے، اور کوئی قوم نہیں تھی، اور ان کا وطن فلسطین تھا۔ تو حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا مصر میں، تو یہ لوگ سب چلے گئے، تو پورا بنی اسرائیل کا خاندان منتقل ہو گیا۔ وہاں سینکڑوں برس رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر ان کی اصل وطن کی طرف وہاں سے واپسی ہوئی، اور واپسی میں جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے تو حکم تھا اپنے آبائی وطن فلسطین میں جاؤ، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ میں زمین تم کو دوں گا، لیکن کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے آنے کے بعد وہاں دوسرے لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہے جو قوم عمالقہ کہلاتی ہے۔ یہ عمالقہ جو ہیں، یہ عاد اور سمود جو قومیں گزری تھی بڑی طاقتور، یہ ان کے بچے کھچے لوگ تھے۔ وہ قومیں تو پوری کی پوری تباہ ہو گئیں، تو یہ کہیں ادھر ادھر گئے ہوئے تھے، سفروں میں بچ گئے تھے، تو یہی لوگ آ کر یہاں پر انہوں نے اقتدار سنبھال لیا تھا فلسطین میں۔ تو یہ بڑے طاقتور، لمبے چوڑے چکڑے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کیونکہ غلامی کی زندگی گزار تھے مصر میں، غلاموں کا ذہن، دماغ کیا ہوتا ہے، دل کیا ہوتا ہے، ان میں لڑنے کی سخت کام ہوتی ہے۔ ان کو پتہ چلا کہ لڑنا پڑے گا، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا ہم لڑ نہیں سکتے جی، وہاں تو قوم جبارین، زبردست طاقتور قوم ہیں، ہم میں سخت نہیں ان کے مقابلے کی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، کچھ نمائندے بھی بھیجے کہ تم جاؤ یار صورتحال دیکھ کے آؤ فلسطین کی، اور پھر آ کر لوگوں کو اصل صورتحال نہیں بتانا، حوصلہ دینا تاکہ یہ ڈرے نہیں، پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو بس یہ کہنا کہ جیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا، تم جاؤ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو 12 نمائندے جب گئے نا 12 قبیلوں کے، تو 10 پھسل گئے، 2 مستقیم رہے۔ انہوں نے حوصلہ افزا کہی کہ بھائی تم جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے، ڈرنے کی بات نہیں، ہم دیکھ کر آئے ہیں، جیسا بھی ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 10 نے کہا ہاں خبردار، تم میں ہمت نہیں ہم سے لڑنے کی، اس لیے جانے کی کوشش نہیں کرنا، بڑے زبردست لوگ۔ تو خیر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، صاف لفظ میں کہتے فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ شوق ہے تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اظہار تأسف کیا کہ اللہ میرا بس تو اپنے اوپر یا اپنے بھائی پہ چل سکتا ہے، میں اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا، لیکن یہ تو ان پہ بس تو نہیں چلتا، لہذا یہ اتنا انکاری ہیں تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال تک وہ ملک اب ان پہ حرام بھی کر دیا جہاد سے انکار کی وجہ سے۔ 40 سال تک یہ فلسطین میں قدم نہیں رکھ سکیں گے، اور مصر بھی نہیں جانے دوں گا، اور جائیں گے بھی کہاں؟ بیچ میں دریا حائل ہے، وہ تو میں نے رستے بنائے تھے نکل آنے کے، اب جائے پل تو ہے نہیں۔ تو لہذا اسی صحرائے سینا میں یہ 40 سال گھومتے پھرتے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ پوری قوم، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی زمانے میں انتقال کر گئے، اسی صحرائے سینا میں۔ وہ بھی صحرائے سینا میں جتنے تھا وہاں سے آئے تھے، سارے کے سارے مر گئے۔
ہاں جو نوجوان نسل تھی، بچے تھے، وہ جوان ہو گئے، ان میں جذبہ تھا۔ اور یوشع بن نون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، ان کی سرکردگی میں پھر ان نوجوانوں نے جہاد کیا اور ملک فتح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی وراثت ان کو دی۔ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جیسے قوم عمالقہ کو ہٹا کر بنی اسرائیل کی نوجوان نسل کو ہم نے وہاں کی خلافت دی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہم آل اسلام میں سے بھی جو مومن ہیں ان سے وعدہ ہے کہ ان کو زمین کا اقتدار دیں گے۔ تو یہ وعدہ آل علم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کی خلافت پر پورا ہو گیا۔ پہلے دو خلفاء کے زمانے میں حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو کر اس کو پھیلا کر ایران اور شام کے پورے ایریے تک اسلام کی حکومت پھیل گئی عمر فاروق کے زمانے میں۔ تیسرے خلیفے کے زمانے میں پہلے 6 سال انتہائی امن و امان اور خوشحالی کے گزرے، لیکن بعد میں یہودیوں اور منافقوں کی سازش سے پچھلے 6 سالوں میں حکومت کے اندر دراڑیں انہوں نے ڈال دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے خلیفہ کو 12 سال خلافت انجام دینے کے بعد مقصور حالت میں مدینہ میں شہید کر دیا گیا۔ ان سے مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں کیوں دستبردار ہوں، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان تجھے اللہ ایک کرتا پہنائیں گے، لوگ وہ کرتا تجھ سے اتروانے کی بات کریں گے لیکن مت اتارنا، اگر اتارے گا تو جہنم میں جائے گا، اور وہ کرتا خلافت ہے کہ میں اس کو نہیں اتاروں گا، مر جاؤں گا لیکن میں تمہارے سامنے۔ اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے اپنی جان کے تحفظ کے لیے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانے کی ضرورت نہیں، میں اپنا خون بہا دوں گا لیکن حضور کے شہر میں کسی مسلمان کا خون اپنے تحفظ کے لیے بھر۔ تو بالکل اجازت نہیں تھی کہ ان باغی، حالانکہ وہ 2-3 ہزار تو تھے، کچھ مصر سے آئے تھے، کچھ عراق کے تھے، کچھ کوفہ، کچھ بصرہ کے، جی تو 3 ہزار کیا پوزیشن رکھتے ہیں، لیکن آپ نے کہا خبردار جو کسی کو چھوڑو، کرنے دو جو کرتے ہیں، تو والوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت سے ایسی تلوار میان سے نکلی کہ اب قیامت تک نکلی رہے گی، امن ختم، اس کے بعد پھر امن قائم نہیں ہوا، وہ امن جو اس کے زمانے میں قائم ہوا۔ ان کی شہادت پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے تھے تو باغیوں سے خطاب کیا، انہوں نے کہا لوگوں کہ دیکھو جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت سے لے کر آج کے وقت تک مدینہ کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، مسلسل اب تک فرشتے اس شہر پہ چھائے ہوئے ہیں، رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر تم نے خلیفہ رسول کو شہید کر دیا تو یاد رکھو یہ فرشتے ناراض ہو کے چلے جائیں گے اور پھر نہیں آئیں گے۔ لیکن ان پر تو کسی کی بات اثر ہی نہیں کرتی تھی، انہوں نے وہی کیا جو نہ کرنا تھا۔ تو ان کے بعد اس فعل سے یہ ہوا کہ متحدہ اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، شیعہ سنی۔ اب تک کوئی شیعہ سنی نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان، اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ایسی تلوار چلی کہ پھر تھمی نہیں۔ تو خیر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، لیکن ان کے زمانے میں آپس کی لڑائیوں سے ان کو چھوٹ نہیں ملی۔ پہلے جنگ جمل ہوئی، کہ جنگ صفین ہوئی، پھر خارجیوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہیں، تاہم پھر بھی خلافت راشدہ کا نظام قائم رہا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ الخلافت من بعدی 30 سنہ، میرے بعد 30 سال تک خلافت میرے نقش قدم پہ رہے گی، وہی نظام ہوگا جو میرے ہاں نظام ہے
30 سال تک یہی نظام ہو، اور یہ 30 سال کا زمانہ چاروں خلفاء کی خلافت پر پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے کی خلافت بھی ساتھ لگا دی، تو چاروں خلفاء ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور حضرت حسن بن علی، ان کے 6 مہینے کی خلافت لگاؤ تو یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے طور طریقوں پر یہ خلافت ہے۔ اس کے بعد حضور نے خود ہی پیشن گوئی کی تھی کہ 30 سال کی خلافت کے بعد خلافت حکومت میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن پہلے حکومت عادلہ ہوگی تو حکومت لیکن عدل و انصاف کی۔ پھر فرمایا کہ بعد میں حکومت عادلہ حکومت عزوز میں، کاٹ کھانے والی میں، یعنی ظالمانہ حکومتوں میں پھر تقسیم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت کے بارے میں ان کے سامنے وہ دستبردار ہو گئے۔ تو اس طرح جو تھوڑا عرصہ 4-5 سال تک امت 2 حکومتوں میں بٹی رہی، ایک طرف حضرت علی کی حکومت، ایک طرف حضرت معاویہ کی حکومت۔ اگرچہ جنگ صفین کے بعد صلح تو ہو گئی تھی کہ چلو وہ ایریا آپ کا ہو گیا، یہ ایریا ہو میرا، لیکن پھر بھی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ اب پھر ایک مرتبہ پوری حکومت متحد ہو، سب کی سب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زیر انتظام آ گئی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ زمانہ اقتدار میں گزارا۔ 20 سال وہ گورنر رہے اور 20 سال وہ امیر المومنین، یعنی 20 سال تو گورنر رہے اور 20 سال حکمراں۔ تو ان کے زمانے میں پھر امت متفق ہوگی، اتفاق ہو گیا، اور پھر سلسلہ جو رک گیا تھا نا وہ پھر چل پڑا، اور ان کے زمانے میں پھر افریقہ، اور افریقہ سے لے کر اندلس تک، اور ادھر سے کابل تک تو حضرت عثمان غنی کی حکومت تک زمانے میں تھی، پھر اور پھیلتی گئی، مستحکم بھی ہوگی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد پھر نظام تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ ان کے بعد مروان آئے، نہ یزید کا تو تھوڑا سا زمانہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر مروان آئے۔ مروان کے بعد ان کے بیٹے عبد الملک۔ ذاتی طور پہ یہ لوگ عالم تھے اور ذاتی طور پہ نیک کام بھی کیے، لیکن حکومت چینج نہیں کر سکے، خلافت بحال نہیں ہو سکی حکومت، اور حکومت بذات خود بری نہیں ہوتی، لیکن جب شخصی حکومت ہو تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پھر اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، بیچ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی آئے جی، جن کی خلافت بالکل منہاج نبوت کے مطابق تھی، لیکن اس کے بعد پھر سسٹم بھی ہوا۔ ان کے بعد پھر بنی عباس میں خلافت چلے گئی، 650 سال بنی عباس میں رہی، لیکن سارا نظام ان کا بھی حکومت کا تھا، خلافت میں۔ ان میں بھی اچھے حکمران بھی آئے، لیکن خلافت بحال نہیں ہو سکی، اور اس زمانے سے لے کر آج تک مصر میں بھی حکومت رہی، خلافت نہیں آ سکی۔ ہندوستان میں مختلف حکمرانوں نے حکومتیں کی جی، مغلوں نے کی، لودھیوں نے کی، اور دوسروں نے کی، لیکن سب حکومتیں تھیں۔ ہاں اچھے حاکم بیچ میں ہوئے، اورنگزیب آئے، ذاتی طور پر بڑے اچھے تھے، ناصر الدین التمش تھے، غیاث الدین بلبل تھے، لیکن حکومت کا سسٹم جو ہے کہ خلافت میں تبدیل نہیں ہو سکا، بس وہ خلفاء کے زمانے کے بعد۔ اور اب معلوم ہے کہ آئندہ بھی یہ سسٹم کب آئے گا۔ اس وقت بھی دنیا میں مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں، اور ماشاءاللہ آزاد حکومتیں بھی کافی ساری ہیں، لیکن کہیں بھی خلافت نہیں ہے، سب حکومتیں، شخصی حکومتیں۔ جہاں جمہوریت ہے وہ بھی نام ہی کی، وہ بھی استبدادی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں ہی کوئی نظام بدلے، امام مہدی آئے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے،
لیکن اس سے پہلے بظاہر کوئی حالات ایسے نظر نہیں آتے. اللہ بہتر نظر نہیں آتے. جی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ایک تو زمین کی خلافت دیں گے اور دوسرا یہ کہ مضبوط کر دیں گے ان کے لیے ان کا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ضرور تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے بعد امن کو. یعنی جو خوف کی زندگی ہے اللہ امن کی زندگی سے بدل دیں گے. شروع اسلام میں کتنا خوف تھا مکہ میں، مدینہ جانے کے بعد بھی خوف ٹلا نہیں، اور اتنا خوف زدہ تھے مسلمان کی بسا اوقات نماز بھی پڑھتے تو ہتھیار ساتھ رکھنے پڑتے تھے. 10 دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی کہ دشمن کے سامنے بھی آدمی کھڑے کیے ادھر نماز بھی پڑھا رہے جی. لیکن حضور نے اسی بد امنی اور بے خوفی کے زمانے میں یہ بشارت دی کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ ہماری پوزیشن ایسی ہی رہے گی، دشمن سے ڈرتے رہیں گے. ضرور ایک وقت ایسا آئے گا کہ عالم اسلام میں اتنا امن ہوگا، اتنی بے خوفی ہوگی کہ صنعاء یمن سے حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی چور کا کسی ڈاکو کا خطرہ نہیں ہوگا. عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی یہ پیشن گوئی اپنی آنکھ سے پوری ہوتی ہوئی دیکھی. میں نے دیکھا ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی اکیلی اونٹ پہ صنعاء سے حضر موت جا رہی تھی، اکیلی ہی جا رہی تھی، لیکن اس کو کوئی خوف خطر نہیں تھا کہ کوئی لٹیرا لوٹ لے گا، کوئی چور چوری کر لے گا. تو ایسا امن کا زمانہ بھی آیا. ان لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ یعبدوننی، میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے جی. تو ان کے ساتھ یہ بات ہے. لیکن ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس انعام کے بعد ناشکری کی تو فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اس نعمت کی ناشکری کرنے والے قاتلان عثمان، کہ انہوں نے سب سے پہلے امن کو بدامنی میں جی تبدیل کیا. بس رکھتے وہ ایک آیت کی ہے، ایک دو آیت میں کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ.